علماء اہل سنت، عوام اہل سنت دور و نزدیک سے تشریف لائے، علماء مدار العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، عرس مدار العالمین کی یہ شب جو رحمتوں، برکتوں، بلندیوں اور کرامتوں سے بھرپور ہے، پوری دنیا کے الگ الگ مقامات سے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ در مدار پر لوگ آتے ہیں اس لیے تاکہ وہ کچھ سیکھ کر جائیں، اس لیے آتے ہیں تاکہ کچھ لے کر جائیں، اس لیے آتے ہیں تاکہ ان کا اگر دل کالا ہو گیا ہے تو وہ دل صاف اور شفاف ہو جائے، اس لیے آتے ہیں کہ ان کی جہالت دور ہو جائے، اس لیے آتے ہیں کہ اگر ان کے اندر جہل ہے، جہالت ہے، بے ادبی ہے تو وہ بے ادبی، وہ جہالت سب دور ہو جائے۔ اس لیے آتے ہیں کہ عقیدہ اگر خراب ہے تو اچھا اور پیارا اور مضبوط عقیدہ لے کر کے جائیں۔ دیکھیں، پیٹھ مت کیجیے سرکار کی طرف، ادھر آ جائیے آپ لوگ، جتنے کیمرے چلا رہے ہیں پیٹھ سرکار کی طرف مت کیجیے، ادھر آ جائیے، بیٹھ جائیے آ کے، یا پھر اس سائڈ چلے جائیے، پیٹھ مت کیجیے سرکار کی طرف، ہٹ جائیے، ہٹ جاؤ، ادھر آ جائیے، ادھر آ جائیے۔ تو اس لیے دربار قطب المدار میں آیا جاتا ہے، جہالت دور ہو جائے، عقیدہ درست ہو جائے، کالا دل روشن ہو جائے، برائیاں ختم ہو جائیں، اچھائیوں کا دور دورہ ہو جائے۔ ان تمام چیزوں کے لیے دربار مدار اعظم میں لوگ آتے ہیں۔ بے اولاد اس لیے آتے ہیں تاکہ اولاد مل، بول دے سبحان اللہ۔ بے روزگار اس لیے آتے ہیں تاکہ روزگار مل جائے، پریشان حال اس لیے آتے ہیں تاکہ پریشانی دور ہو جائے۔ یہ تمام کی تمام نعمتیں بٹ جو رہی ہیں، صدقہ قطب المدار بٹ جو رہا ہے، اسی کو حاصل کرنے کے لیے تمام دنیا کے الگ الگ کونے سے لوگ یہاں حاضر آ رہے ہیں۔ خوب مانگیے، یہاں سے سب کچھ ملتا ہے، عطائے رسول ہیں یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے یہ، مولائے کائنات کا صدقہ یہیں سے ملتا ہے، جو کہیں سے نہیں ملتا وہ یہیں سے ملتا ہے۔ جب یہاں آئے ہیں تو اپنا عقیدہ بھی درست کر کے جائیے۔ مداریت کسی صحابی کی توہین نہیں کرتی، غرض کہ وہ صحابی ہونے، اتنے بھی صحابی ہیں، کسی کی توہین مداریت نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ زندہ شاہ مدار حضور مدار العالمین کے بارے میں لکھا گیا ہے، کتاب کا نام ہے سفر نامہ ابن بطوطہ۔ ابن بطوطہ جب چین پہنچا جب ابن بطوطہ، تو اس نے سنا کہ ایک شخص آیا ہوا ہے جس کا 200 سال عمر ہو چکی ہے، جو 50 سال پہلے چائنا آیا تھا، 50 سال بعد دوبارہ آیا، جو شخص کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، جو حسین کو اچھا کہتا ہے یزید کو برا کہتا ہے، جو صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی کی تعریف کرتا ہے، اور علی سے تو ایسی محبت کرتا ہے، سطر قرآن است ابروئے علی، علی کے ابرو قرآن پاک کے پنے ہیں، مصحف باشد مرا روئے علی، میرا قرآن تو علی کا چہرہ ہے، گر بجنت بگذرم راضی نیم، اگر مجھے جنت میں گزارا جائے تو میں راضی نہیں ہوں، جنت باشد مرا روئے علی، میری جنت تو جنت باشد مرا روئے علی، میری جنت تو علی کی گلی ہے۔ علی سے اتنی محبت ہے، جا کر پہنچتا ہے ابن بطوطہ، پوچھتا ہے شخص کون ہو؟ 200 سال عمر ہو چکی، کچھ کھاتے پیتے نہیں، 50 سال کی عمر ہو چکی،
200 साल उम्र हो चुकी, 50 साल पहले चाइना आए थे, 50 साल बाद दोबारा आए हो, सहाबा की तारीफ करते हो, हैदर कर्रार से मोहब्बत करते हो, यजीद को बुरा कहते हो, हुसैन को अच्छा कहते हो, आखिर हो कौन? तो उस शख्स ने कहा, सुनो ए इब्ने बतूता, जब बगदाद से तू दुनिया के चक्कर लगाने के लिए निकला था, सबसे पहले खाना तुझको जिसने दिया था वो मैं ही तो हूँ, मेरा नाम बदीउद्दीन है, लक़ब कुतुबुल मदार। यहाँ आए हो, अगर खुदा न खास्ता किसी सहाबी की कभी गुस्ताखी की हो, तौबा करके जाओ ऐ मदार, हम आपके रास्ते से थोड़ा भटक गए थे, आपके दर पर आए हैं, अब तौबा करते हैं, जब तक जिंदा रहेंगे मुस्तफा के तमाम सहाबियों से मोहब्बत करते हैं। आए हो अकीदा दुरुस्त करके जाओ, आए हो ईमान और अकीदा लेकर जाओ, आए हो मदार पाक का सदका लेकर जाओ, आए हो अहले बैते मुस्तफा की मोहब्बत लेकर जाओ, आए हो तो ये पैगाम लेकर के जाओ, मदारुल आलमीन सरकार की पहली नसीहत, पहली वसीयत, मदारुल आलमीन सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का अंदाज आप सुन लीजिए। 4 साल 4 महीने 4 दिन के हो गए मदारुल आलमीन जैसे ही पहुंचे अपने उस्ताद के पास, उस्ताद ने कहा इक़रा अलिफ, अलिफ पढ़ो। सरकार कुतुबुल मदार ने बजाय अलिफ पढ़ने के अलिफ की तशरीह शुरू कर दी। 3 दिन तक अलिफ की तशरीह करते रहे। उस्ताद ने कहा हाज़ा वलीउल्लाह, ये अल्लाह के वली हैं। फिर 14 साल की जब उम्र हुई तो आप आलिम बन चुके थे, हाफिज बन चुके थे, और हाफिज सिर्फ कुरान के नहीं बन चुके थे, तौरात के भी हाफिज कुतुबुल मदार, जुबैर के भी हाफिज कुतुबुल मदार, इंजील के भी हाफिज कुतुबुल मदार, कुरान के भी हाफिज कुतुबुल मदार। सिर्फ ये इल्म ही नहीं, ये किताबें ही नहीं, बल्कि सरकार मदारुल आलमीन इंसानों पर जो 4 किताबें नाजिल हुई उनके भी आलिम व हाफिज बने, और जिन्नातों पर जो 4 किताबें नाजिल हुई उनके भी आलिम व हाफिज बने। और किताब का नाम अन-नज्म साक़िब फी अहवाल इमामिल गाइब। इस किताब में लिखा है कि जब मदार पाक पहुंचे रसूल पाक की बारगाह में तो आलम रूहानियत में आकाए कायनात ने अली को बुलाया। अली आए और कहा ऐ अली, जितना इल्म मैंने तुम्हें दिया है, सिखाया है, अता किया है, वो सारा का सारा बदीउद्दीन कुतुबुल मदार को अता कर दो। मौला मदारुल आलमीन, मौला के बेटे हैं तो मौला है, मौला है मदारुल आलमीन। अली का इल्म कितना है? हदीस में आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने इल्म के 10 हिस्से किए। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा को, अली को अल्लाह ने 9 हिस्से तन्हा अली को अता फरमाए। तो कितना दिया होगा? अफसोस, अफसोस इस बात का है कि जिस कुतुबुल मदार के हम मानने वाले खुद को कहते हैं, उनके अंदर इस कदर जहालत, इतनी जहालत, इतनी जहालत कि जिस जहालत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। देखो कितनी किताबें शाया की गई होंगी इस साल, उर्स में कितनी खरीदी गई हैं, आप देख लीजिए। आप पढ़ते नहीं हो। जिस कुतुबुल मदार सरकार में 4 किताबों के हाफिज व आलिम हो गए, उन्हीं के मैंने मलक किताब लिखी, दूसरा एडिशन छपवाया 2000 का। और इस किताब की खासियत सुनिए। लोग कहते हैं ना मदार साहब का तस्करा कहाँ है, तो सुनो, हुजूर मदारुल आलमीन सरकार का जिक्र अरबी की किताबों में भी है, हिंदी की किताबों में भी है, संस्कृत की किताबों में भी है, फारसी की किताबों में भी है, उड़ीसा की लिखी हुई उड़िया की किताबों में भी है। दुनिया की कोई ऐसी जबान नहीं है जिसमें मदारुल आलमीन का बयान नहीं। मलक किताब में 838 उन किताबों का तस्करा मैंने किया है जिनमें कुतुबुल मदार का के ताल्लुक से, उनके सिलसिले के ताल्लुक से लिखा। लेकिन अफसोस, हम मदारुल आलमीन वाले तो कहते हैं लेकिन पढ़ते नहीं। पढ़ने की आदत डालिए। इस्लाम का पहला अगर सबक है वो है इक़राब इस्म रब्बिकल लज़ी खलक़। पढ़ो उस अल्लाह के नाम पर जिसने तुम्हें पैदा किया है, क्योंकि जब पढ़ जाओगे तो जहालत खत्म हो जाएगी, पढ़ जाओगे तो नॉलेज आ जाएगी।
پڑھ جاؤ گے تو ادب پیدا ہو جائے گا، جب پڑھو گے ہی نہیں تو دوسروں کو کیا بتاؤ گے؟ 2 میسج لے کر جائیے۔ پہلا میسج یہ کہ ہم مدار العالمین والے اہل بیت سے بھی بے انتہا محبت کرتے ہیں اور حضور کے پیارے اصحاب سے بھی بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ دوسرا میسج، جتنی خانقاہیں قطب المدار کی ہیں اتنی کسی کی نہیں، پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ بریلی چلے جائیے، شاہدانہ مداری، شاہدانہ سرکار کا تذکرہ عالمگیر نے جب 1600 عیسوی کے آس پاس مکن پور شریف کے اس گیٹ پر مدار پاک کے خلفاء کے نام لکھائے تھے تو مداریوں دیکھ لینا، اور جو جہاں سے بھی آیا ہو وہ دیکھ لے، اس گیٹ پر جو عالمگیر نے بنایا ہے اس نے لکھا ہے کہ ایک طرف شعر لکھا، دوسری طرف مدار پاک کے چند خلفاء کے نام لکھا حضرت سید جمال الدین جان من جنتی، ابو تراب فنسور، ابو الحسن سیفور، ابو محمد ارغون، حضرت سرکار سیدنا قاضی محمود، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت قاضی پرکالے آتش۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ لکھا ہوا ہے، آخر میں ایک نام لکھا ہوا ہے، حضرت شاہ جلال الدین شاہدانہ بریلوی۔ شاہدانہ مداری ہے، صرف شاہدانہ ہی نہیں، میوات کا پہلا کلمہ گو حضرت جوہر صدی رحمۃ اللہ علیہ مداری۔ کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں قطب المدار سرکار کے آستانے نہ ہوں، لیکن عرس ہوتا ہے تو ان عرسوں میں اکثریت میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جلسے پروگرام نہیں کرتے، ان زمینوں کو ضائع کر دیا گیا۔ میں گزارش کر رہا ہوں آپ تمامی حضرات سے، اگر آپ کے پاس درگاہ ہے، مداریہ سلسلے کا آستانہ ہے، وہاں ایک مدرسہ اگر کھول سکتے ہیں، چھوٹا موٹا وہ مدرسہ کھولیں، نہیں اگر بڑی جگہ ہے وہاں کالج کھولیں، اگر اس سے کم ہے تھوڑا سا اسکول بنا دیں، کیونکہ آپ کے بچے ہوں گے، بچوں کے بچے ہوں گے، زمینیں بٹ جائیں گی، لوگ لڑ جائیں گے، لیکن اگر آپ علم کی کا ایک مرکز وہاں بنا کر جائیں گے تو آپ کی نسلوں کو بھی کام آئے گا اور پوری قوم مسلم کے کام آئے گا۔ ایک یہ میسج لے کر جائیں، عرس جب ہو تو اپنی مداریہ عرسوں میں اگر آپ خود تقریر کر سکتے ہو، مدار پاک کے بارے میں بتا سکتے ہو، دین کے بارے میں بتا سکتے ہو، خود تقریر کرو، نہیں کر سکتے ہو تو جو مدار العالمین سرکار کے بارے میں اچھے سے جانتا ہے اس کو بلاؤ۔ ہمارے سلسلے میں علماء کی کمی نہیں ہے، بہت سارے علماء ہیں، لیکن افسوس کہ ہماری خانقاہوں نے عرس تو بہت کیے، تقیوں نے عرس تو بہت کیے، چلوں نے عرس تو بہت کیے، لیکن پیغام مدار العالمین کو عام نہیں کیا۔ یہ 2-3 میسیجز تھے۔ ہاں میں ایک تازہ کلام پڑھ دوں، کون کون نہیں سننا چاہے گا کہہ دے سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ بہت ادب کا مقام ہے، یہاں فرشتے بھی آتے ہیں تو بڑے ادب سے آیا کرتے ہیں۔ میں پہلے ایک کلام پیش کروں گا، رول بھائی سنیں، کاشف مداری صاحب سبھی حضرات سنیں اور بس اس میسج کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اللہ ہم سب کو شعور و آگہی عطا فرمائے۔ سماعت کریں ہمارے